بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سارے جہان کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا یہ بتائیے جتنے لوگ بابو خیریت ہے بیٹا تم کو بھی ضرورت پڑ گئی جاؤ، ایسے جانے والوں کو کون روک سکتا ہے؟ جس کا جب وقت ہو جاتا ہے وہ چلا ہی جاتا ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان تقریر سنے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہیں ایسا نہ ہو تقریر سننے کے بعد بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے، ماں باپ سے نفرت کرتا تھا تو محبت کرنے والا بن جائے، بزرگوں سے دور رہتا تھا تو ان سے الفت کرنے والا بن جائے۔ تو شیطان کو سب سے بڑی پریشانی یہی ہے، جو ہی تقریر کا وقت ہوگا شیطان آہستہ سے کہے گا گھڑی دیکھ لو، گھوم پھر لو، کھا پی لو، اس کے بعد پھر جب شاعری ہوگی تو تشریف لانا۔ ظاہر سی بات ہے ہندوستان کے سب سے بڑے شاعر کو آپ نے بلایا ہے تو اس حساب سے سننا بھی ہے، جو صرف شاعر نہیں بلکہ مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت بھی ہیں۔ اس کے لیے چاہے جو بھی کرنا پڑے، حضرت عمر فرماتے ہیں کبھی میں اسلام کے لیے مارتا بھی تھا اور کبھی مار بھی کھاتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے ہماری قوم کی بیٹیاں بھی ہیں، حضرت عمر کی بہن قرآن کی تلاوت کے لیے مار کھائی تھی، لیکن کیا آج ہمارا سماج اور معاشرہ ان باتوں کے لیے تیار ہے؟ ہندوستان کے اتنے بڑے نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا ابرار صاحب قبلہ ابرار حسین عرف ہریچل سیوانی صاحب قبلہ، الحمدللہ یہ شاندار نظامت آپ سماعت کر رہے ہیں۔ شعیب رضا وارثی صاحب کی بہترین شاعری اور حضرت مولانا معین الدین صاحب قبلہ مصباحی کی بہترین خطاب۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج آپ نے جعلی پیر کو نہیں، بناوٹی پیر کو نہیں، اصل پیر کو بلایا ہے۔ ہندوستان میں پیر بہت ہیں لیکن جو عالم بھی ہو، تقوی شعار بھی ہو، وفا شعار بھی ہو، جس نے پوری زندگی قلم سے لے کر زبان سے لے کر کردار سے بھی لوگوں کی اصلاح کی ہو، آجو عالم ربانی حضرت علامہ مفتی عبدالمبین نعمانی صاحب قبلہ مبارک پور، ان کی آمد ہے چریا کوٹ ہے نا، المجموع المصباحی میں بھی حضرت، ہاں حضرت المجموع المصباحی میں بھی کام کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ اتنے بڑے عالم کو آپ نے بلایا ہے۔ دیکھیے جو چلے گئے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، لیکن جو ہے اس جلسے کا کیا نام ہے؟ عظمت والدین کانفرنس۔ کیا نام ہے؟ ارے بولیے ذرا زور سے، کیا نام ہے؟ صرف وہ بولیں گے جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پیار سے بول دیں، عظمت والدین کانفرنس۔ معلوم ہے آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبی کی قبر پہ جا کر کیا ہوگا؟ حضور فقیہ ملت نے انوار الحدیث میں بھی
حدیث پاک کو نقل کیا کہ اگر کوئی بیٹا ماں کی قبر پر یا باپ کی قبر پر حاضری دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب ماں کی قبر پہ حاضر ہو جائے تو رب گناہ معاف کر دے، جو نبی کی قبر پہ حاضر ہو جائے وہ گناہگار کیسے رہ سکتا ہے؟ تو جو لوگ ماں کی محبت میں چل کر آئے ہیں ذرا پیچھے سے اٹھ کر آگے آئے، صرف ان سے میری گزارش ہے جو اپنی ماں کی محبت میں چل کر آئے ہیں۔ جو لوگ بہت پیچھے بیٹھے آپ ہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ہاں ماشاءاللہ 2-4-10 لوگ ہیں، امید ہے سارے لوگ آہستہ آہستہ ہاں تھوڑی سی محنت کیجئے، محنت کبھی کبھی کرنی پڑتی ہے۔ ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، بیچارے بیگ وغیرہ لے کر، لیکن یہ جو سامنے بیٹھے ہیں صاحب، آپ کو کس کے نام پہ بلایا جائے گا؟ جب تو روتا تھا تو تیری ماں دوڑ کر چلی جاتی تھی، جب تو پریشان ہوتا تھا تو تیری ماں بے چین ہو جاتی تھی، جب تو کہیں پہ پتہ چل جائے کہ تجھے ٹھیس لگی ہے تو تیری ماں بے قرار ہو کر چلی جاتی تھی۔ آج اس ماں کے نام پر تجھے بلایا جا رہا ہے تو اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لئے صاحبوں یہ عبرت کا مقام ہے۔ شکریہ۔ کیا نام ہے بھائی جان؟ اکرام انصاری۔ صرف یہی میری گفتگو سمجھے حضرت، انشاءاللہ اکرام بھائی نے تو اجازت ہے تقریر شروع کروں، اجازت ہے، صرف اجازت ایک بار دے دیجئے، محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ معلوم ہے آقا جنت میں سیر فرما رہے ہیں۔ کہاں سیر فرما رہے ہیں؟ جنت میں۔ جنت میں آقا سیر فرما رہے ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ آقا نے پوچھا جبریل یہ کس کی تلاوت کی آواز ہے؟ آقا جی آپ کے چہیتے صحابی حارثہ بن نعمان کی تلاوت کی آواز ہے۔ آقا نے فرمایا جانتے ہو جبریل حارثہ مدینے میں قرآن پڑھتے ہیں، آواز جنت میں سنائی پڑتی ہے، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ حارثہ اپنی ماں کی خدمت بہت کرتے ہیں۔ ایک دن ان کی ماں نے دعا کر دیا مالک و مولا میرا بیٹا حارثہ میری بڑی خدمت کرتا ہے، اسے ایسی جزا دے کہ قرآن مدینے میں پڑھے آواز جنت الفردوس میں پہنچ جائے۔ یہ ماں کی دعا ہے۔ تو کتنے لوگ ماں کی دعا لینا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر ایک بار بول دے تو سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ماں کی دعا لینا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ تو مزار پر بغیر ماں کی دعا لیے چلے جاتے ہیں، مسجدوں میں بغیر ماں کی دعا لیے چلے جاتے ہیں، جلسوں میں بغیر ماں کی دعا لیے چلے جاتے ہیں، پیروں کی بارگاہ میں بغیر ماں کی دعا لیے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے سمجھا کیا ہے؟ آپ تو ساری دنیا کو لفافہ دیتے پھرتے ہیں، یہ پیر صاحب کا لفافہ ہے، یہ والی صاحب امام صاحب کا لفافہ ہے، یہ خطیب صاحب کا لفافہ ہے، یہ شاعر اسلام کا لفافہ ہے، یہ فلاں صاحب کا لفافہ ہے۔ زندگی میں کم سے کم ایک لفافہ اپنی ماں کے نام کا بھی بنا لو، ایک لفافہ اپنے باپ کے نام کا بھی بنا لو۔ آج زمانہ پریشان ہے، لوگ پریشان اور حیران ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا معراج کی شب ہے، آمنہ کے لال ہے۔ اچھا ایک بات بتاتا ہوں سنیے، جسے جانا ہو 1 منٹ میں چلا جائے، ہے نا، جسے جانا ہو۔ اب اس کے بعد کوئی جائے گا نہیں، محبت سے بیٹھ کر کے گفتگو سنے، جسے جانا ہو 1 منٹ میں چلا جائے۔ ذرا ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک ہاتھ اپنے باپ کے نام پر اور دوسرا ہاتھ اپنی ماں کے نام پہ اٹھا کے بولنے سبحان اللہ۔ اب ذرا غور سے سنیں گے، معراج کی شب ہے، آمنہ کے لال ہے، اقصیٰ میں سواری پہنچی ہے۔ جب آقا کی سواری اقصیٰ میں پہنچی تو آقا کی تعظیم کے لیے حضرت آدم بھی کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم بھی کھڑے ہیں، حضرت اسماعیل بھی کھڑے ہیں، حضرت زکریا بھی کھڑے ہیں، حضرت یحییٰ بھی کھڑے ہیں۔ یاد رکھیے گا صاحب آدم نے یہ نہیں کہا کہ آنے والا تو میرا شہزادہ آ رہا ہے میں اس کی تعظیم کیوں کروں۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا آنے والا میرا لخت جگر آ رہا ہے میں اس کی تعظیم کیوں کروں، بلکہ یہی کہا آنے والا ہمارا امام آ رہا ہے۔ آج ہم مقتدی بن کر مسجد اقصیٰ میں تشریف فرما ہے، اس لیے آپ بھی یاد رکھنا ان اماموں کی قدر کیجئے، ان علماء کرام کی عزت کیجئے۔ جب آپ کا امام آپ کی گلی سے گزرے بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیے۔
चाय की होटल में है, खड़े हो जाइए, इमाम का अदब कीजिए। ये सोचकर हमारे बाबा हजरत आदम ने इमाम की ताजीम की है। याद रखिएगा, आज हम कहाँ कद्र करते हैं। आज हमें नारे याद है, फातिहे याद है, सब कुछ याद है, मगर मुस्तफा जाने रहमत और अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से हम दूर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है वही आपका इमाम है? नहीं नहीं, जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है वो मस्जिद का इमाम है, और ये जो उलमा है ये पूरी कौम के इमाम है। इसलिए आलिम पूरी कौम का इमाम होता है। कहीं नजर आए उसकी ताजीम कीजिए। हसद का ऐनक और हसद का चश्मा अपनी आंखों से उतारिए। आज मीडिया में जो आप देख रहे हैं, जो दिख रहा है वो हकीकत नहीं है, जो हकीकत है वो दिख नहीं रहा है। मीडिया वालों ने एक डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब आप दुनिया की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़कर डॉक्टर बने हैं, मगर क्या वजह है? पीना हो तो आलिम से पूछते हैं कैसे पानी पीना है, खाना हो तो आलिम से पूछते हैं कैसे खाना खाना है। आप आलिम के पीछे क्यों चलते हैं? वो डॉक्टर बाजारू डॉक्टर नहीं था, वो डॉक्टर दुनियावी डॉक्टर नहीं था। उस डॉक्टर ने कहा, मीडिया वालों तुझे पता नहीं है, दुनिया में कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, सब दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और साइंटिस्ट बनते हैं, मगर जो आलिम बनता है वो दुनिया के राइटरों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर नहीं, बल्कि अल्लाह की नाजिल की हुई किताब कुरान पढ़कर आलिम दीन बनता है, हदीस मुस्तफा पढ़कर आलिम दीन बनता है। यही वजह है कि हम अपने उलमा के पीछे चलते हैं। इसलिए खूब याद रखिएगा, जिस नबी की शान ये है, जिस नबी की ताजीम के लिए आदम खड़े हैं, हजरत इब्राहिम खड़े हैं, हजरत इस्माइल खड़े हैं, अल्लाह अल्लाह जिस नबी की ताजीम के लिए फरिश्ते खड़े हैं, वही नबी है। मस्जिद नबवी शरीफ है, आका साहबे किराम की झुरमुट में बैठे हैं। इतने में एक पाकीज़ा खातून नेक औरत मस्जिद नबवी शरीफ में चली आ रही है। आका करीम की नजर पड़ी है, जो ही आका करीम की नजर पड़ी, फौरन मुस्तफा जाने रहमत उस पाकीज़ा खातून के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह ये कौन मुकद्दस खातून है जिनके लिए मेरे आका खड़े हैं? जो ही वो औरत करीब आई, आका ने अपने कांधे से चादर मुबारक को उतारा, जमीन पर बिछा दिया। आपके बैठने की जगह ये है। सहाबा अर्ज करते हैं, फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका जी ये कौन पाकीज़ा औरत है, ये कौन नेक औरत है? सारी दुनिया आपकी ताज़ीम करती है, मगर मेरा पैगंबर इस औरत की ताज़ीम के लिए खड़ा है। आका करीम मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं, मेरे सहाबा क्या तुम अपनी माओ की ताज़ीम नहीं करते? सुनो, तेरा पैगंबर जिस औरत की ताज़ीम के लिए खड़ा है, यह औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत दाई हलीमा है, जिनकी ताज़ीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, बताओ क्या आप भी कभी अपनी माँ की ताज़ीम के लिए खड़े होते हो? क्या आप भी कभी अपने बाप की ताज़ीम के लिए खड़े होते हो? आप कहोगे नहीं मौलाना, आज हमारी पोजीशन तो ये है कि माँ नीचे बैठी है, बेटा कुर्सी पे बैठा है, माँ नीचे बैठी है, बेटा चारपाई पर बैठा है। आज हमारी पोजीशन ये है, बेटा अपने ऑफिस में चेंबर में बैठा है और बाप दरवाजे पर खड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, हम अपने दरवाजों पे कुर्सियां लगा कर बैठे हैं और मेरा बाप चौकीदार की तरह खड़ा है। क्या यही समाज है? क्या यही माशरा है? क्या आमना के लाल ने यही सलीका बताया है? आज के जलसे में आने वालों, पहला पैगाम ये लेकर के जाओ कि आज के बाद जाना, तुम चाहे कॉलेज में हो, तुम चाहे स्कूल में हो, तुम चाहे बिजनेसमैन हो, बिजनेस की कुर्सी पर बैठे हो, तुम चाहे तिजारत के मैदान में हो, दुनिया में कहीं हो, याद रखना तुम घर में बैठे हो, बगल में तेरी बीवी बैठी है, तेरे बच्चे बैठे हैं, इतने में तेरी बूढ़ी माँ तेरे पास चली आए, तेरा बूढ़ा बाप तेरे सामने आ जाए, फौरन ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना। अपनी बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ, अपने बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ। तेरी बीवी और बच्चे तुझसे पूछेंगे, कल तक तो इस
قدر تعظیم نہیں کرتے تھے، آج ماں کی اتنی عزت کیوں کر رہے ہو؟ آج باپ کی اتنی تعظیم کیوں کر رہے ہو؟ کہنا پگلی تجھے نہیں معلوم، کل تک میں نہیں جانتا تھا، آج میں نے جلسے میں جان لیا ہے۔ تم اور ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی تو مسجد نبوی شریف میں دودھ پلانے والی ماں حضرت دائی حلیمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آقا مسجد نبوی میں اس ماں کے لیے کھڑے ہیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے۔ میں تو اس ماں کے لیے کھڑا ہوں جس نے دودھ بھی پلایا ہے، پیٹ میں 9 ماہ خون جگر بھی پلایا ہے، جس نے سب سے پہلے میرے جسم کو کپڑا پہنایا وہ میری ماں ہے، جس نے انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھایا وہ میری ماں ہے، جس نے پوری زندگی کی کمائی میری محبت میں قربان کر دی وہ میرا باپ ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، آج کے بعد جب میری ماں یا میرے باپ نظر آئے تو میں بھی تعظیم کروں گا۔ میرے گھر والوں تم بھی میری ماں کی عزت کرنا، تم بھی میرے باپ کی عزت کرنا۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس شخص سے اس کے ماں اور باپ راضی ہو جائے اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رات اس حال میں گزارتا ہے کہ اس کی ماں بھی اس سے خوش ہے، اس کا باپ بھی اس سے خوش ہے، تو صبح ہوتے ہی اللہ تعالی ماں باپ کی خوشی کی وجہ سے اس بندے کے لیے، اس بیٹے کے لیے جنت کے 2 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کتنے دروازوں کو کھول دیتا ہے؟ دونوں انگلیاں اٹھا کر بولے کتنے دروازوں کو کھول دیتا ہے؟ 2 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور لیکن اگر ناراض ہے تو اگر ایک ناراض ہے، ماں ناراض ہے، صرف باپ راضی ہے، تو جہنم کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ آقا کریم نے فرمایا دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک ہی شخص جنت بھی ہو اور جہنم بھی ہو؟ کہا ہاں، ماں باپ راضی ہے، تم نے انہیں راضی کر لیا تو تمہارے لیے وہ جنت ہے، اگر تم نے ناراض کر دیا تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کتنے نوجوان ہو جو آج کے بعد اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو کتنے نوجوان ہیں جو آج کے بعد اپنے ماں باپ کی تعظیم کریں گے؟ ماشاءاللہ سارے نوجوان کریں گے۔ اعلیٰ حضرت سرکار سے کسی نے پوچھا، آپ کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں، اعلیٰ حضرت کو لوگ صحیح سے پڑھتے نہیں ہیں بلکہ صرف فتویٰ بازی سے کام لیتے ہیں، تکیہ بازی سے کام لیتے ہیں۔ انہیں اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ جا کر کے پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار سے کسی نے پوچھا، حضور بتایا جائے ماں کا رتبہ بڑا ہے یا باپ کا رتبہ بڑا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو، محبت ماں سے زیادہ کرو اور ادب باپ کا زیادہ کرو، اس لیے کہ باپ تیرا بھی حاکم ہے، تیری ماں کا بھی حاکم ہے۔ پوچھا گیا حضور مرد کی کمائی میں پہلا حق کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تم کماؤ تو یاد رکھنا مرد کی کمائی میں پہلا حق اس کی ماں کا ہے۔ کس کا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بول دے کس کا ہے، اور زور سے بولے کس کا ہے؟ ماں کا۔ مرد کی کمائی میں پہلا حق کس کا ہے؟ ماں کا، اور دوسرا حق اس کے باپ کا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور کما کر کیا کیا جائے؟ کہا جب کماؤ تو سب سے 100 کماؤ تو 75 ماں کو دو اور 25 باپ کو دو، لیکن برا نہ ماننا اے میری قوم کے شہزادوں، آج جو ہمارے قوم کے نوجوانوں کی حالت ہے، ہم انجینئر بن کر پریشان ہیں، ہم ڈاکٹر بن کر پریشان ہیں، ہم پروفیسر بن کر پریشان ہیں، ہم عالم مولانا بن کر پریشان ہیں۔ جانتے ہو اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے جب کمانا شروع کیا تو ماں کو چھوڑ کر ہم نے اپنا گھر الگ آباد کر لیا، ہم نے باپ کو چھوڑ کر اپنی زندگی الگ گزار دی۔ اے میری قوم کے شہزادے اور شہزادیوں غور سے سننا، تم بھی جب سسرال میں قدم رکھتی ہو تو اپنے شوہر سے کہتی ہو اب مجھے ساس کے ساتھ نہیں رہنا، تیرے ماں اور باپ کے ساتھ نہیں رہنا، میرے لیے الگ رہنے کا انتظام کر دو۔ جانتی ہو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تیرے شوہر کی کمائی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، تیرے شوہر کی ترقی رک جاتی ہے۔ تم کیسی بیوی ہو؟ کیا تجھے گوارا ہے کہ تیرے شوہر کے ماں اور باپ اس سے ناراض ہو اور صبح بھی اس کے لیے
لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں اور شام کو بھی اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں۔ اے اسلام کی شہزادیوں، اگر سماج میں کوئی لڑکا یا دولہا تجھ سے یہ کہتا ہے اے میری شریک حیات میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ رہنا چاہتا ہوں، تو اپنے شوہر سے کہنا خبردار، ماں باپ کو، میں تیرے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ نہیں رہ سکتی۔ تیرا شوہر پوچھے گا کیوں؟ چل تجھے ممبئی میں رکھیں گے، چل تجھے دہلی میں رکھیں گے۔ کہنا ہے میرے شوہر نامدار، ہم نے سمجھ لیا تیرے مزاج کو، جو بیٹا اپنے ماں اور باپ کا وفادار نہیں ہوگا وہ زندگی میں کبھی بیوی اور بچوں کا بھی وفادار نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلی وفاداری اپنے ماں اور باپ کے ساتھ کرو، دوسری وفاداری اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کرو۔ لیکن آج صاحب ہم تو سماج بدلنے چلے ہیں، لیکن بدلے تو کیسے بدلے؟ آج تو لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جو چاہیں کریں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہم کان میں بالی پہن لے، ہم ناک میں نتھیاں پہن لے، ہم بازو میں چوڑیاں پہن لے۔ ہماری گھر کی عورتیں کہتی ہیں مولانا ہم چاہے نقاب میں رہیں نہ رہیں، ہم چاہے دوپٹہ اوڑھے نہ اوڑھے، اسلام کہتا ہے تیرا نکاح مومن ہو تو مومنہ عورت سے ہے اور مومنہ عورت ہو تو مومن مرد سے ہے۔ لیکن آج لڑکا کہے ہماری مرضی، ہم جس سے شادی کر لے، لڑکی کہے ہم جس کے ساتھ چاہے نکاح رچا لے۔ جب سماج اتنا بگڑ جائے، معاشرہ اتنا بگڑ جائے، لوگ اپنی مرضی کے موافق زندگی گزارنے کی بات کر لے، تو یاد رکھنا پھر تم عذاب الہی کا انتظار کرو۔ آج جو ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس لیے اسلام کی شہزادیوں خوب یاد رکھنا آج ہماری پوزیشن کیا ہے۔ آج مرد کی کمائی میں پہلا حق اس کی ماں کا ہے، لیکن آج کون بیٹا ہے جو ماں کو حق دے رہا ہے؟ آج کون بیٹا ہے جو باپ کو حق دے رہا ہے؟ اللہ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب تم اپنے ماں باپ کے سامنے جانا تو اپنی جوانی کو یاد نہ کرنا، اپنی طاقت کو یاد نہ کرنا۔ جب ماں باپ کے سامنے جانا تو اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کرنا، دعا کرنا مالک و مولا میرے ماں باپ پہ ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ میری قوم کے نوجوانوں، رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، تیری ماں تجھے فون کرتی ہے بیٹا 15 رمضان گزر گئے ہیں، عید آنے والی ہے، عید بہت قریب ہے، تیری ایک بہن بھی غریب ہے، تیرا ایک بھائی بھی چھوٹا ہے، بیٹا تیرے باپ کے لیے دوائیاں خریدنی ہے، سویاں بھی لینی ہے، اے بیٹا کچھ کپڑے بھی لینے ہیں، ایسا ہے ماں کے لیے کچھ پیسہ بھیج دے۔ آج کا بیٹا کہتا ہے ماں اپنی بیوی اور بچوں سے پیسہ بچے گا تب نہ بھیجوں گا۔ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے ماں باپ سے کہنے والوں تمہارا مزاج کیسا ہو گیا، تمہارا کردار کیسا ہو گیا، تمہاری سوچ کیسی ہو گئی، تمہاری فکر کیسی ہو گئی؟ یہ تم نے کیا کہہ دیا کہ بچے گا تب بھیجیں گے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، آج ان کے بازوؤں میں کمانے کی طاقت نہ رہی، آج ان کے آنکھوں میں دیکھنے کی سکت باقی نہیں رہی، آج تم انہیں دولت کی بات آئی تو کہہ رہے ہو بچے گا تب بھیجیں گے۔ کبھی تم نے اپنے بچپن کو یاد کیا؟ کیا کبھی تیری ماں نے بھی تجھ سے کہا تھا بیٹا کھانا بچے گا تب تجھے ملے گا؟ کیا کبھی تیرے باپ نے بھی کہا تھا پیسہ بچے گا تب تیرا کپڑا بنے گا؟ کیا کبھی تیرے باپ نے بھی کہا تھا بیٹا پیسہ بچے گا تب تیرا ایڈمیشن کالج میں ہوگا اور تیرا باپ تیرے لیے کپڑا بنائے گا؟ نہیں نہیں، تیری ماں نے تو کھانا بنانے کے بعد سب سے پہلے کہا تھا بیٹا جی بھر کے کھا لے، ماں کو کھانا ملے نہ ملے تو کھا لے گا، ماں سمجھے گی میرا بھی پیٹ بھر گیا ہے۔ تیرے باپ نے کمانے کے بعد کہا تھا میرے لگتے جگر لے یہ پیسہ کالج میں ایڈمیشن کرا لے، ٹیوشن کا انتظام کر لے، بیٹا اپنے کپڑے بنوا لے، اچھے ڈریسز کا انتظام کر لے، بیٹا فکر نہ کرنا، زندگی میں کبھی پیچھے نہ مڑنا، ضرورت پڑا تو تیرا باپ قرض لے کر تجھے پڑھائے گا، ضرورت پڑی تو تیرا باپ اپنے باپ دادا کی دی ہوئی زمینوں کو بیچ دے گا۔ تیری ماں نے تجھ سے کہا تھا لاڈلا آگے بڑھتا جا، ضرورت پڑی تو بیک ماں
अपने बेटे की मोहब्बत में पाँव का पायल बेच देगी, गले का लाकिट बेच देगी, कान की बाली बेच देगी। जिस माँ ने बचपन में तेरे लिए जेवरात बेच दिए, जिस बाप ने बचपन में तेरे लिए, जिस बाप ने पूरी जिंदगी की कमाई खर्च कर दी, तुझे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, बिजनेसमैन बनाया, आलिम मौलाना मुफ्ती बनाया, खतीबुल हिंद और मुफक्किर इस्लाम और शायर इस्लाम बनाया। आज जब उसी माँ को, उसी बाप को पैसे की जरूरत है तो तू कहता है बचेगा तब भेजेंगे। आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि आज के बाद कमाना और जब तनख्वाह उठाना तो सबसे पहले अपनी बूढ़ी माँ को फूल लगाना। माँ मुझे इतने पैसे तनख्वाह में मिले हैं, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है, बता बाबा को दवाइयाँ लेनी है, बता मेरी बहन के लिए भी कुछ पैसे दे देना। माँ बोल कितने पैसे की जरूरत है। दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं है जो कहेगी बेटा सारा पैसा मुझे भेज दे। कोई ऐसा बाप नहीं है जो कहेगा बेटा सारा पैसा मुझे भेज दे। तेरी माँ कहेगी ठीक है तेरे बाबा से पूछ लेने दे। रात की तन्हाई में तेरी माँ तेरे बाप से कहती है सुना है बेटे का फोन आया था, बेटे को तनख्वाह मिली है, कह रहा था माँ कितना पैसा चाहिए, तो तेरे बाप ने कहा था तुमने पैसा मांगा तो नहीं, कहा भी नहीं मांगा है, कहा पहले कह देना मेरे पोतों का ट्यूशन फी जमा कर देगा, उनके कपड़ों का इंतजाम कर देगा, मेरी बहू का इलाज करा देगा, फिर जब उसकी जरूरत से पैसे बचे ना तो मेरे लिए भेज देगा। हम तो पुराने कपड़े भी पहनकर ईद कर लेंगे, मगर वो पुराना पहनेगा ये एक बाप को गवारा नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, जानते हो तुमने एक बार माँ बाप को पूछा है? तेरे माँ बाप रात की तन्हाई में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं मालिक मौला मेरे बेटे की कमाई में बरकत दे दे, मेरे बेटे की जिंदगी में बरकत दे दे, उसकी औलादों को और बीवियों को सेहतमंद बना दे, उसके बिजनेस और कारोबार में बरकत दे दे। ए मौला मेरा बेटा कमा कर मुझे पूछता है, ए मालिक मौला उसकी जिंदगी में बरकतें दे दे। जिस दिन तूने ऐसा कर लिया सिर्फ माँ की दुआएं तुझे मिलेंगी। इन साल तू लाखपति है, इंशाअल्लाह अगले साल करोड़पति हो जाएगा। इन साल करोड़पति है, अगले साल अरबपति हो जाएगा। शर्त ये है कि तेरी कमाई में पहला हिस्सा तुम्हारी माँ को मिल जाए। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो पहले अपनी माँ को देंगे? बस एक ही नौजवान, सारे नौजवान देंगे तो जरा हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। याद रखिएगा मेरी गुफ्तगू इसलिए नहीं है कि खूब तकरीर जमे और आप वाह वाह करके जलसे से चले जाएं, नहीं, मेरी तकरीर का एक मकसद है तहरीक, इसलिए खूब याद रखें, इसे जिंदगी में जगह दें। याद रखना इस्लाम के शहजादों, आज हम माँ बाप से किस कदर दूर है आपने नहीं जाना। आज हमारी पोजीशन क्या है, आज हमारी हालत क्या है, आज हम समाज में कहां पर जिंदा है, कहां पर जीवित है, कभी आपने सोचा है? इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसने माँ बाप को भी हक दिया और बीवी और बच्चों को भी हक दिया है। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम से अच्छा मजहब लेकर तो आइए, हमें बताइए तो सही, आपको जानना बहुत जरूरी है। अल्लाहु अकबर, जहां माँ बाप का हक इस्लाम ने मुकर्रर किया वहां पर बेटे और बेटियों को भी हक मुकर्रर किया। बात जब आई बेटों की और बेटियों की, नबी फरमाते हैं औलादों पे सदका कर औलादों को खिलाना भी जरूरी है और औलादों के लिए अच्छी नसीहतें भी जरूरी है, औलादों के लिए अच्छी तालीम और तरबियत का इंतजाम करना भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो याद रखेंगे कल बरोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे पूछेगा। ये नहीं पूछेगा तूने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, ये नहीं पूछेगा तूने बेटे को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, ये नहीं पूछेगा तूने अपने बेटे को प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, ये नहीं पूछेगा तूने अपनी बेटी को मास्टर क्यों नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ये पूछेगा तूने अपने बेटे को दीनदार क्यों नहीं बनाया, तूने अपनी बेटियों को तकवा शार क्यों नहीं बनाया, तूने अपनी बेटियों को मुत्तकी और परहेजगार क्यों नहीं बनाया। आज सैयदा खातून जन्नत के नाम से फातिहा कराने वाली इस्लाम की माँ सुल्तान रज़ा तुझसे पूछना चाहता है आपने अपने बेटों को कितना दीनदार बनाया है,
آپ نے اپنی اولادوں کو کتنا دیندار بنایا ہے. سیدہ خاتون جنت ہے حضرت امام حسین کہتے ہیں امی جان بچپن سے لے کر آج تک جب سے میری آنکھیں کھلی ہیں آج تک میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ کبھی آپ کی نماز قضا ہوئی ہو, کبھی آپ کی تلاوت بند ہوئی ہو. اے میری امی جان میں نے تو یہی دیکھا آپ کی تلاوت بھی جاری ہے اور آپ کی نمازیں بھی جاری ہے. جانتے ہو اس ماں نے کیا کہا تھا بیٹے حسین نماز ہر دکھ کا علاج ہے اور قرآن یہ اہل بیت کا ساتھی ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر دو بھاری اور وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک جسے قرآن کہا جاتا ہے اور ایک جسے اہل بیت کہا جاتا ہے. خوب یاد رکھیے گا اللہ 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 ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا پہلی ذمہ داری ماں باپ کی یہ ہے بچوں کو نمازی بنا دے؟ کیا پہلی ذمہ داری یہ ہے بچوں کو روزہ دار بنا دے؟ نہیں صاحب, اسلام میں نمازی بعد میں بنانا ہے, روزہ دار بعد میں بنانا ہے, حاجی بعد میں بنانا ہے, زکات دینے والا بعد میں بنانا ہے. پہلے کیا بنانا ہے؟ تو اسلام کہتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. سب سے پہلے اسلام میں مرد ہو یا عورت, بچہ ہو یا بچی, پہلے تعلیم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے. یاد رکھیے گا سب سے پہلے اولادوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہے. اللہ اللہ یہی وجہ ہے اسلام میں بچہ 7 سال کا ہو تو نمازی بنائے, نماز پڑھنا سکھائے, 10 سال کا ہو جائے تو مار کر پڑھائے, اسے آسان لب و لہجے میں یوں کہے بچہ بالغ ہوگا تو نماز فرض ہے, بچہ بالغ ہوگا تو روزہ فرض ہے, بچہ اور بچی بالغہ ہوگی اور بچہ بالغ ہوگا تو حج و زکات فرض ہے. مگر بات جب تعلیم کی آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل تک. اب ذرا غور سے سننا, ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے بیٹا ہو اسے بھی تعلیم دلائے, بیٹی ہو اسے بھی تعلیم دلائے, یعنی تعلیم یافتہ بنائے. مگر آج تو مزاج بدل گیا ہے. آج ہماری قوم کی بیٹیوں سے خطاب کر کے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ با سلیقہ بن جائیں, آپ با طریقہ بن جائیں, آپ کے بچے پہلے اسکول میں نہیں پڑھتے, آپ کے بچے پہلے کالج میں نہیں جاتے, آپ کے بچے پہلے یونیورسٹی میں نہیں جاتے, آپ کے بچے سب سے پہلے جس درسگاہ میں پڑھتے ہیں اس درسگاہ کا نام ماں کی گود ہے. اس لیے یاد رکھنا ماں کے گود میں سب سے پہلے بچے پڑھتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام ماں کے گود ہے. پورا مجمع کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ استقبال کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضور پیر طریقت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ حضور مجاہد دورہ حضرت علامہ مفتی عبدالمبین نعمانی صاحب قبلہ کی آمد ہے. ماشاءاللہ نعرہ لگائے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی عبدالمبین نعمانی صاحب قبلہ